الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و رسولنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قیامت کی علامات صغریٰ کا آج 11واں پروگرام ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور کل ہم نے گفتگو کی تھی فتنہ الدہیمہ کے بارے میں۔ الدہیمہ تاریکیوں والا، اندھیروں والا فتنہ، اور یہ قیامت کی علامات صغریٰ کے جتنے بھی فتنے ہیں، جتنی بھی علامات ہیں، ان میں سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ ایک لمبا عرصہ چلتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا فَإِذَا قِيلَ انقطعت تمادت۔ لوگ کہیں گے کہ اب یہ فتنہ ختم ہو گیا، لیکن یہ پھر بڑھتا چلا جائے گا اور پھیلتا چلا جائے گا۔ اس فتنے کے بارے میں کل ذکر ہوا تھا، اس کے 3 پارٹ ذکر کیے گئے تھے کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر، جس کا پچھلی صدی کے آخر میں 90 کی دہائی میں جس کا امریکہ کے صدر نے اعلان کیا، اور اس وقت پاکستان کے صدر غلام اسحاق نے اس کا ایکشن لیا تھا۔ جب امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کیا تو صدر غلام اسحاق نے اس کے خلاف زبردست بیان دیا تھا، اور کچھ عرصہ کو صدارت کے منصب سے مستعفی ہونا پڑا۔ یعنی اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو کام کرتے ہیں کتنے منظم طریقے سے کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کون ہمارے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اور اس کو ہٹانا، اور اس کے لیے کچھ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے۔ اور پھر جمہوریت کے نام پر مسلمان ممالک میں مداخلت، اور پھر دہشت گردی کی آڑ میں جس ملک کو اور جس شخص کو، جس ادارے کو چاہیں اس کو کرش کر دیں، اس کو پکڑ لیں، اس کے خلاف ایکشن لیں۔ یہ اس کے مختلف پارٹ تھے۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ جو فتنہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو فتنہ الدہیمہ کہا ہے، اور فتنہ کیا ہے؟ یہ فتنہ اس امت کے درمیان ہے۔ ابھی وہ جنگ جو بہت بڑی آنے والی ہے وہ ابھی نہیں آئی۔ یہ فتنہ ہو سکتا ہے یعنی 50-60 سال چلے، 1 صدی چلے، اور 100 سال سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اب فتنوں کا سلسلہ منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ یہی جو ہے فتنہ الدہیمہ مختلف فتنوں کی شکل جا کر جو علامات کبریٰ ہیں ان کے ساتھ ٹکرائے گا، اور پھر امام مہدی دنیا میں ان کا آنا اور ان کی دریافت اور ان کی بیعت یہ ہوگی۔ لیکن کتنا عرصہ ہے اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، 1 صدی بھی گزر سکتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ فتنہ الدہیمہ مختلف صورتوں میں، مختلف انداز میں، مختلف ممالک میں یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو خلیجی ممالک جو کہ امت مسلمہ کا رأس المال ہے، اور یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس پر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے یہ پیشگوئیاں ارشاد فرمائی تھی، تو ساری دنیا اور امت مسلمہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اور آپ نے جو علامات بیان فرمائی ہیں تو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس کا مصداق وہ خلیجی علاقہ ہے، خلیجی ممالک۔ یہ فتنہ کس شکل میں آیا؟ جس نے پہلے افغانستان کو ہڑپ کیا، پھر عراق کو ہڑپ کیا، پھر مسلمان ممالک کے اندر ایسی تحریک چلی کہ بہت ساری حکومتیں ان کے تختے الٹ گئے اور انقلابات آئے۔ اور اب کیا ہے اس وقت صورت؟ خلیجی قطر اور سعودیہ آپس میں ان کے کتنے گہرے تعلقات تھے، اور یہ خلیجی جو کونسل ہے اس کا قطر اب بھی رکن ہے، آپس میں ان کتنا بھائی چارہ تھا، لیکن مخالفت پیدا ہوئی، یہ بہت دور تک چلی گئی، حتیٰ کہ ایک دوسرے کا مقاطع کرنے تک نوبت آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے امت کے اندر اور بھائیوں کے اندر۔ یہ ایک بھائی تھے، ایک خاندان کی طرح تھے، ایک ان کا سسٹم اور نظام تھا، ان میں اخوت، پیار اور اس کی روایت چلی آ رہی تھی، لیکن سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ فتنہ کیسے رونما ہوا۔ اور پھر اس کے بعد یمن اور سعودی عرب کے تعلقات،
اب یمن جو ہے یہ سعودی عرب کے ساتھ ملتا ہے، مکہ المکرمہ کے اس سرزمین حجاز کی تو بہت زیادہ قربت ہونی چاہیے تھی، اس سے تو سعودی عرب کو مدد اور تعاون سب سے پہلے یمن ہے، یہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوتا، اور دنیا جانتی ہے کہ اس سے پہلے یعنی سعودی عرب میں ایک وقت ایسا تھا کہ یمن کے لوگ اقامے کے وہاں پر رہتے تھے، ان کے لیے کوئی اقامہ نہیں تھا، وہ اپنے پاسپورٹ پر داخل ہوتے تھے، کوئی کفیل نہیں ہوتا تھا، کوئی ان کا اقامہ نہیں ہوتا تھا، بغیر اقامے کے وہ وہاں پر اپنے بڑے بڑے ان کے جس طرح سعودیوں کے کاروبار تھے اپنے نام پر، اسی طرح یمنیوں نے بھی بڑے بڑے کاروبار کیے ہوئے تھے۔ کہاں اتنی محبت اور اتنی قربتیں، اور سعودی عرب میں یمنی عوام کو اتنا نوازا جانا، اتنا پیار اور محبت کا اظہار کرنا، اور کہاں اس وقت ایک دوسرے پر اٹیک ہو رہا ہے، مخالفت کی آگ بڑھتی اور زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر یمن سے سعودی عرب، پھر سرزمین حجاز، اور پھر سرزمین مقدس مکہ المکرمہ کی طرف میزائل پھینکا جانا، کیا یہ قیامت کی علامات میں سے نہیں ہے؟ اور پھر ایران اور خلیجی ممالک کا آپس میں تصادم، یعنی کچھ عرصہ کے لیے اذا قیل انقطعت کماتت، لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب امن ہو گیا ہے، اب یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے، لیکن فتنہ پہلے سے بڑی شکل میں، زیادہ خطرناک صورت میں وہ نظر آتا ہے، کبھی کسی انداز میں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ معلوم یہ ہوتا ہے، حدیث تمادت کے الفاظ یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ کافی عرصہ تک یہ چلتا جائے گا، یہ چونکہ بڑا فتنہ ہے اور اس نے جا کر ٹکرانا ہے علامات قبا کے ساتھ، پر اس سے کم و بیش یہ محیط ہو سکتا ہے، اور بالضبط یہ تو صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، ہمارے تو اندازے ہیں۔ پھر آپ نے اس فتنے کی ایک اور علامت بیان فرمائی، یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی، یہ حالات ایسے ہوں گے، اگر صبح کے وقت کوئی مومن ہے تو شام کو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب دیکھ لیجیے حالات کہ لوگوں کو خریدا جاتا ہے، لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اور لوگ یعنی پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں کتنے لوگوں کو خریدا گیا، جب افغانستان پر جنگ مسلط کی گئی تو اس میں لوگوں کو، اداروں کو خریدا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ کتنے ڈالر لیتے ہیں، آپ ہماری خدمت کریں، آپ ہمیں انفارمیشن دیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہم آپ اس آفر کو قبول کیا، اور آج بھی دیکھیں کہ ایمان کسی کا خریدنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ قیمت لگائیں، لوگ ایمان بیچنے کو تیار ہیں۔ اور پھر دیکھیے یہ جو فتنہ ہے، مسلمان آپس میں، کیونکہ فتنے کا مطلب آپس میں ٹکراؤ، میڈیا پر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کا میڈیا دیکھیں، سارا دن آپ دیکھیں غیر مسلموں پر اور دشمنوں پر، ان کی پالیسیوں پر، اس پر بحث نہیں ہوگی، بحث ہوگی تو مسلم ممالک پر بحث ہوگی، پاکستان کے اندر بیٹھ کر، پاکستان کا کھا کر، جی یہ نمک حرام پاکستان کے خلاف سارا دن بکواس کریں گے اور باتیں کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کو چھوٹ دی ہے، ظاہر بات ہے اوپر جو قوتیں اور طاقتیں بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں خبردار، جو میڈیا کی اجازت ہے اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا، یہ جو چاہے الزام لگائیں اور معاشرے کو خراب کریں، اس میں افراتفری پیدا کریں اور بے حیائی کو فروغ دیں، کوئی بھی ان کو پوچھنا، ان کو وہی جو استعمال، تو ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپس میں لڑا رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ آج کل سعودی عرب کو کس قدر زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا اور جھوٹے الزامات اس پر عائد کیے جاتے ہیں، اور لوگ جو اٹھتا ہے وہ پیشگوئی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ فتنے کی ایک شکل ہے، مختلف انداز میں یہ فتنہ یعنی وہ رونما ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور بہت سارے بیسیوں فتنے اور بھی آئیں گے۔ اس میں ایمان کو بچانا مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا، ایمان کی فکر کرنا۔ اس وقت یہ نہ دیکھے آدمی کہ یہ برادری ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ میری جماعت ہے۔ آج آپس میں ایسے لڑ رہے ہیں جس طرح کہ مسلمان کافر سے لڑتا ہے۔ آپس میں جو سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں ہیں، کس طرح ان کی لڑائی ہو رہی ہے؟ ان کی لڑائی اسی طرح جس طرح کے میدان جہاد میں کھڑا کوئی دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟
اس وقت ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اتحاد و اتفاق کی بات کرنی چاہیے۔ یہ امت اس وقت کامیاب ہوگی، اور آگے بات آئے گی انشاءاللہ آخری صلیبی جنگ کی، امت کی کامیابی اس بنیاد پر ہوگی کہ ساری امت ایک شخص پر متحد ہو جائے گی، اور یہ سارے کا سارا جو دنیا کا اس جعلی بنایا ہوا نظام ہے یہ دھڑام سے گر جائے گا، اور مسلمان طاقتور ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب اس فتنے سے، اسی فتنے کے درمیان میں ایک بہت عظیم واقعہ ہے جس کی طرف اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اشارہ فرمایا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر بھی اشارہ تھا، جس میں آپ نے 6 علامات بیان فرمائے۔ یہ جو ابو داؤد اور حاکم کی روایت، اس میں بھی آپ نے اشارہ فرمایا۔ یہ بہت لا کر رکھ دینے والی یہ حدیث ہے، اور یہ یعنی آنے والے جو حالات ہیں، ابھی وہ حالات پیدا نہیں ہوئے، آنے والے حالات کی یہ خبر دینے، اور یہ روایت جو کہ سند کے اعتبار سے بعض نے اس کو حسن کہا، اور بعض نے اس کو، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ حضرت جبیر بن نفیر یہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت مخبر سے، یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، اور سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، ذی مخمر رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عون المعبود میں یہ لکھا ہوا کہ یہ نبی اکرم علیہ السلام کے خدام میں سے تھے۔ ان سے پوچھا ہدنہ کے بارے کی اور کافروں کی، یعنی روم سے مراد جتنے بھی مغرب، روم سے مراد وہ ہیں، ان کے درمیان صلح ہوگی۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث انہوں نے بیان کی، آپ تصالحون الروم صلحا آمنا، کہ تم رومیوں کے ساتھ، یعنی ان مغربی ممالک کے ساتھ، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، جرمن ہے، یہ سارے جتنے بھی ممالک ہیں، ان کے ساتھ تم صلح کرو گے، امن والی صلح ہوگی۔ فتغزون انتم وهم عدوا من ورائکم، تم اور وہ مل کر، تم اور یہ عیسائی مراد ہیں، رومی مراد ہیں، مل کر تم ایک دشمن کرو گے۔ یہ جو الفاظ ہیں حدیث کے، ذرا بات شارحین کرام نے شروحات لکھی تو اس وقت تو یہ آج کی صورتحال ہے، کیونکہ یہ اس کا تعلق آخر زمانے کے آخر میں سے اس وقت گزر رہے ہیں، یہ ہمارے حالات پر یہ حدیث منطبق ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ تم یہ رومی تمہارا حلف ہوگا، تم ایک دشمن کا بعد روایت دشمن سے مقابلہ کرو گے، اور تمہاری آپس میں، اب اس سے مراد کون سی صلح ہے اور کون سا دشمن ہے؟ بعض نے تو یہ کہا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد چائنا ہے یا شمالی کوریا ہے، کہ ایک وقت آئے گا امریکہ اور مسلمان جو ہیں یہ مل کر ان کے ساتھ جنگ کریں گے، بعض نے یہ کہا ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد کون سی جنگ ہے؟ جو رشیا کے خلاف ہوئی، جس سے رشیا ٹوٹا، جو افغانستان میں سے لڑے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا بھی دشمن تھا، اور ان کا رومیوں کا بھی، انگریزوں کا بھی یہ دشمن تھا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم مل کر دشمن کو شکست دو گے، ثم ترجعون حتی تنزلوا، کہ تم پھر فاتح ہو کر جب لوٹو گے، ایک وسیع میدان میں تم ہوگے، اور اونچی تو اہل النصرانیت الصلیب، ایک نصرانی صلیب کو اونچا کرے گا اور کہے گا غلب الصلیب، کہ صلیب اب غالب آ چکی ہے، یعنی ہمارا دین اور مذہب غالب آ چکا ہے، جس طرح کہ آج کیا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان رشیا کے ٹوٹنے کے بعد کیا ہے، اور نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان جو ہے حقیقت میں یہ صلیب کے غلبے کا اعلان ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ صلیب کو کرے گا، ایک صلیب کو توڑ دے گا، تو پھر وہ جو رومی ہیں مسلمانوں پر حملہ کریں گے، اس شخص کو قتل کریں گے، اور وہ جو جماعت ہوگی وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد رومیوں کی اور مسلمانوں کی آپس میں بڑی جنگ، جو آخری جنگ ہوگی، آخری جنگ، صلیبی جنگ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان۔ اب اس سے بعد یہ کہتے ہیں
کہ رشیا یہ مشترکہ دشمن تھا، اور اس کے بعد جو ہے ذرا بات ہے، عام آدمی تو بلند نہیں کرے گا، کوئی بڑا یا حکومت اس کا دعویٰ کرے گی، تو حکومت نے یعنی امریکہ کے صدر نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نیو ورلڈ آرڈر نافذ کریں، کہ ہم اور ہمارا دین، ہماری صلیب غالب آ چکی ہے۔ تو ایک شخص نے اس کو توڑ دیا۔ توڑنے سے مراد کیا ہے؟ توڑنے سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ 9/11 کا جو حادثہ تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ کیا گیا، اس کو جو ہٹ کیا گیا، اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خود انہوں نے بنایا تھا، مسلمانوں کے کھاتے میں اس کو ڈالا۔ تو ایک آدمی غصے میں آئے گا، اس کو توڑ دے گا۔ آدمی سے مراد بھی قوت و طاقت ہے جس نے بھی پلاننگ کی، اور جب اس صلیب کو توڑا جائے گا تو پھر وہ حملہ کریں گے اس شخص کو اور اس جماعت کو جو ان کے سامنے ہوگی، جو غصے میں آنے والی ہوگی، صلیب کو توڑنے والی ہوگی، اس پر وہ حملہ کریں گے اور سب کا وہ صفایا کر دیں گے۔ ایک اس کا یہ مفہوم۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یہ واقعہ پیش نہیں آیا، اور یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، اور بعض علماء کی یہ رائے ہے۔ لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ اللہ سبحانہ، اور وہ کیا ہے؟ یہ واقعہ کیسے، کہاں اور کس کے ساتھ پیش آنے والا ہے؟ آج اگر دیکھا جائے اس وقت کی جو موجودہ صورتحال میں، اور مراد اس سے خلیجی ممالک ہیں، پاکستان کو چھوڑیے، پاکستان اس سے مراد نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ پاکستان کی افواج جو ہے یہ ادھر غزوہ ہند کرے گی، یہ غزوہ ہند، یہ باتیں فضول قسم کی باتیں ہیں۔ یہ آج کل جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، آج کل کسی جنگ کو غزوہ نہیں کہا جا سکتا۔ لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے اس نام پر، بڑا شور شرابہ کیا ہے، اور بہت انہوں نے تقریریں دھواں دھار کی ہیں، غزوہ ہوگا، یہ ہوگا۔ نہیں، غزوہ ہو چکا ہے۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ وہ آئے، انہوں نے ہندوستان کا کچھ علاقہ فتح کیا، اس کے بعد سارے ہندوستان کو فتح کیا گیا، اور پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت رہی۔ یہ کیا تھا؟ یہ غزوہ ہند ہے۔ کیا اتنی بڑی حکومت جو مسلمانوں کی اس وقت رہی ہے، آج امید ہے یا تصور کیا جا سکتا ہے کہ آج مسلمان اتنی بڑی حکومت قائم کر لیں گے؟ یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ یہ غزوہ ہند ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، اور پھر اس کی بنیاد پر اللہ عالم کیا کچھ کیا گیا، میں زیادہ بات نہیں کر، یہ سب کچھ ایک طرف رکھیں، اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس علاقے کی بات ہو رہی ہے جہاں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اور اس کے بارے میں آپ پیشگوئی فرما رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے موجودہ صورتحال کیا ہے، موجودہ صورتحال وہ علاقہ اس وقت سلگ رہا ہے۔ لبنان میں جب حالات خراب کیے گئے، وہاں پر حزب اللہ کو طاقتور بنایا گیا آمدن، اور قوتیں اور طاقتیں مل کر اس کو سپورٹ کرتی رہیں۔ اس کے بعد شام میں جب وہاں پر سنیوں کی تحریک کھڑی ہوئی، اس کو دبایا گیا اور اس کے حالات خراب کیے گئے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب شام کے حالات آئیں گے، اے مسلمانوں تم اپنی خیر منانا، فلا خیر لکم، پھر تمہارے لیے خیر نہیں رہے گی۔ اور کب اس کی وجہ سے حالات خراب ہوگی تو اللہ جانتا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر بھی یعنی حکومت ایک فرقے کی، ایک مذہب کی، وہاں پر آگے پھر جہاں صدام کی حکومت تھی اس کو ختم کر کے اس حکومت کو، اس کو تختہ دار پر لٹکا کر وہاں پر بھی شیعہ ازم کو نافذ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ پھر کیا ہے، یمن آ جاتا ہے، اور یمن میں ایک ملک کی حکومت کو ایک قبیلہ ختم کرتا ہے، اور یہ بھی زیدی قبیلہ، یہ بھی شیعہ کا قبیلہ ہے۔ اب اس وقت ایران نے کہا تھا کہ دیکھو وہاں پر حزب اللہ لبنان میں، آگے سوریہ ہے، شام ہے، آگے عراق ہے، ادھر یمن ہے، اور سعودی عرب تو درمیان میں آ گیا۔ یعنی ہم یہ تھے، آج بھی ان کے کہ ہم نے پہنچنا ہے، ہم تک پہنچنا، ان کے ان عزائم کو ناکام کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، اس لیے کہ یہ گھر ہے، یہ امن کا گہوارہ ہے، یہ اہل توحید کے لیے ہے، اور انشاءاللہ اس کو کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کر سکے گا۔ جب اس کے حالات خراب کیے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی باقی نہیں رکھے گا۔ اب دیکھا جائے تو کیا سیناریو ہے کہ وہاں سے لے کر ان چاروں طرف سے سعودی عرب کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب بڑی قوتیں اور طاقتیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں، حکومت سبق بن رہی ہے۔ صدام کو ختم کرنے کے بعد جو اس کے بعد ایک متعصب فرقے کی حکومت قائم کی گئی، تو قائم کرنے والا کون ہے؟ سب کو معلوم ہے کون ہے، کس نے قائم کی ہے۔ اور حوثی یہاں پر آج بھی میزائل پھینک رہے ہیں، تو ان کو کس نے یہاں پر رکھا ہوا ہے، سب کو معلوم ہے۔
تو اس وقت یعنی ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو خلیج ہے جس کا نام خلیج عربی تھا، ایران اس کو خلیج عربی کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یہ خلیج فارسی ہے. ابنا ہرمز وہ کہتا ہے اس پر اس نے قبضہ کیا ہوا ایک حصے پر، وہ کہتا ہے یہ ہمارا ہے. اور رضا شاہ پہلوی نے کہا تھا، اس وقت کہا تھا کہ میرے باپ نے جو مشرقی حصہ ہے خلیج کا اس پر قبضہ کیا، اور میرے باپ نے مجھ کو یہ وصیت کی تھی کہ تم نے جو اس کا مغربی حصہ ہے یعنی پوری خلیج جو ہے خلیج عربی اس پر قبضہ کرنا ہے. یہ ان کی عزائم ہے. آپ امریکہ کا جہاز جا رہا تھا، بحری جہاز، اور اس کو ان کی کچھ کشتیوں نے لا کر یعنی اس کو گھیرے میں لا کر اس کو روک لیا. بہرحال اگر دیکھا جائے تو یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے پر اب اس کا امتداد ایران بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ایران جو ہے ان تمام تر ملکوں میں یعنی اس کی باقاعدہ فورسز موجود ہیں. تو کیا ہے، ایران سیاسی اعتبار سے میں کہوں گا یہ رومیوں کا ان کا مخالف ہے سیاسی اعتبار سے، اور مذہبی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے خلیجی ممالک کا مخالف ہے. یہ دشمن مشترکہ بن جاتا ہے ان دونوں کا. تو علماء نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے تفصیل بیان کرتے ہوئے اس طرف اشارہ کیا ہے، وہ جو جنگ جس کے بعد وہ صلیب کو لہرائیں گے، وہ جو جنگ وہ خلیجی ممالک کی ایران کے ساتھ. اس میں فرمایا کہ تم اور رومی مل کر کرو گے. اس میں جو مغربی ممالک ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، اور ایران کے ساتھ یہ تنازع ہوگا. اور اس کے بعد غلبے کے بعد پھر وہ صلیب لہرائیں گے. جب وہ صلیب لہرائیں گے تو مسلمان اس صلیب کو توڑیں گے. اس کے بعد پھر صلیبی، جس کو محدثین کی تقریباً تمام کتب احادیث میں کتاب الملاحم کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. کتاب الملاحم کا ملاحم یعنی وہ ملحمہ، وہ جنگ جس کا سلسلہ لامتناہی ہو، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ صلیب ملاحم ایک جنگ، دوسری جنگ، ان تمام ملکوں کے ساتھ جنگ ہوگی کہ آخر میں اس کا اینڈ کہاں پر ہوگا. اور یہ جو جنگ ہوگی اس وقت امام مہدی دنیا میں، یہ جنگ شروع ہوگی اس وقت نہیں ہوں گے، لیکن جب شروع ہو جائے گی اور مسلمانوں کے حالات خراب ہو جائیں گے، حجاز کو اور اس علاقے کو جب ٹارگٹ کیا جائے گا جائیں گے اور وہ تتر بتر ہو جائیں گے، تب اس جنگ کے درمیان، ملاحم کے درمیان امام مہدی ان کا ظہور ہوگا، ان کی بیعت ہوگی. پھر جب وہ اس جنگ میں شریک ہوں گے پھر فتوحات حاصل کرتے چلے جائیں گے. حاصل کرتے کرتے سب سے آخر میں قسطنطنیہ فتح ہوگا. قسطنطنیہ کی عام لوگ جو شرح کرتے ہیں استمراد استنبول لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ قسطنطنیہ اس سے مراد روم ہے جو قسطنطین نے بنایا. ہم جب متنبی کے اور حماسہ کے شعر پڑھتے ہیں تو وہاں خاص طور پر متنبی بہت ذکر کرتا ہے. تو اس سے مراد کون ہے؟ رومیوں کا جو پایا تخت تھا یہ روم تھا. اور یعنی ایک موسم میں وہ ایلیا میں شام میں آیا کرتے تھے، فلسطین میں، اور کچھ عرصہ وہ یعنی روم میں رہتے تھے. پایا تخت ان کا آج بھی دیکھا جائے تو ان کا جو پوپ ہے اس کا پایا تخت کیا ہے؟ اٹلی میں ویٹیکن ہے. تو اس سے مراد روم کا شہر ہے. پھر روم کو فتح کیا جائے گا، اور یہ جو فتح امام مہدی کی، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں، جو حدیث میں آتا ہے کہ کالے جھنڈے جو ہیں یہ یہاں سے چلیں گے اور ان کو بیت المقدس میں گاڑا جائے گا. معلوم ہوا کہ جو سرزمین حجاز ہے یہاں پر حالات بہت سارے ڈسٹرب ہوں گے، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر شام کا اور جو بیت المقدس کا علاقہ ہے یہ سارے کا سارا اس وقت مسلمانوں کے کنٹرول میں آئے گا. مسلمان اس کو فتح کریں گے. بلکہ بعض روایات میں کہ تم جزیرہ عرب فتح کرو گے، یعنی جزیرہ عرب پر بھی ہو سکتا ہے کہ حالات ایسے آ جائیں کہ ان کا قبضہ ہو جائے. آئیں گے پڑھتے سرزمین شام کو فتح کریں گے، اور اس کے بعد پھر روم کو جب فتح کریں گے سلطنت گر جائے گی.
तबाह हो जाएगी, इनकी कमर टूट जाएगी। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जितने भी ममालिक हैं, इनके सारे के सारे एटम नकारा होंगे, इनका असलहा ख़त्म हो जाएगा, इनकी कुव्वत व ताकत पाश पाश हो जाएगी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसका सत्यानाश हो जाएगा। फिर बात होगी दुनिया पर जब फिर दज्जाल को गुस्सा आएगा, अच्छा ये तो जो शैतानी सिस्टम चल रहा था ये तो ख़त्म हो गया सारे का। फिर वो गुस्से की हालत में निकलेगा और फिर उसकी पुष्टपनाही करने वाले कौन होंगे? वो यहूदी होंगे। अस्फहान से वो निकलेगा, 70,000 यहूदी उसके पीछे होंगे। और फिर आखिरी मार्का कहाँ पर होगा? आखिरी मार्का फ़लस्तीन में होगा। और उसका नाम क्या है? वो कहते हैं, अरबी में उसको हर मजदूम कहा जाता है, और यानी हदीस की इस्तिलाह में ये मलाहिम का दूसरा हिस्सा होगा। पहला हिस्सा मलाहिम क्या है? वो ईसाइयों के खिलाफ है, और दूसरा हिस्सा क्या है? वो यहूदियों के खिलाफ होगा। और यहूदियों के खिलाफ जब होगा तो फिर उस वक्त बिल्कुल सफाया हो जाएगा। कोई यहूदी भी उस वक्त जो मुसलमान हो जाएगा वो बच जाएगा, जो काफिर होगा उसका सफाया हो जाएगा। कोई पत्थर, कोई पहाड़, कोई दरख्त, कोई बिल्डिंग, कोई सतून किसी यहूदी को पनाह देने को तैयार नहीं होगा। लेकिन उस फतह तक पहुँचने के लिए ये जो फितना दुहैमा इस वक्त चल रहा है कि जिसमें सुबह को मुसलमान और शाम को काफिर, ये खराबियाँ, फितने, परेशानियाँ, मुसीबतें उम्मत मुसलमान पर इतनी आएंगी कि इसकी इंतहा हो जाएगी, इंतहा हो जाएगी। और फिर आखिर में फरमाया कि ऐसा फैसला होगा, जैसा कि आपने उसी रिवायत में फरमाया कि 2 खैमे, 2 कैंप हो जाएंगे। एक मोमिनों का कैंप होगा, यानी ला निफाक कफ़ी, जिसमें निफाक ने फुस्ता तो ईमान ला निफाक कफ़ी, ईमान वालों का कैंप जिसमें निफाक नहीं होगा। और दूसरा कैंप किसका होगा? फुस्ता तो निफाकन ला ईमान फ़ी, फिर ईमान वाले और निफाक वाले ये अलग अलग हो जाएंगे। इनके दरमियान अल्लाह हमेशा के लिए फ़र्क कर देंगे, फिर दीन गालिब आएगा। लेकिन उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी, ये उम्मत मुस्लिमा को इसके लिए चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और इन आने वाले फितनों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फ़रमाए, और जो फितने से वक्त रूनमा हो रहे हैं इनमें अल्लाह ताला हम सब को सुखरू फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।